بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو پاکستان کی طرف سے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے سے مسلسل انکار کے بعد بھارتی حکومت کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ بھارت نے انٹرنیشنل سول ایوییشن آرگنائزیشن سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ناظرین اکرام، بھارتی وزیر اعظم ہاؤس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور صدر مملکت رام ناتھ کووند کے طیاروں کو پاکستانی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت نہ دے کر پاکستانی ہوا بازی کے بین الاقوامی اصولوں اور قوانین کا انحراف کیا ہے، لہٰذا اس کے خلاف انٹرنیشنل سول ایوییشن آرگنائزیشن سے رجوع کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ پاکستان نے نریندر مودی کے لیے فضائی حدود بند کر دی ہے۔ پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو پاکستان کی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم کی وجہ سے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم پاکستان کی فضائی حدود استعمال نہیں کر سکیں گے۔ بھارت نے اپنے وزیر اعظم نریندر مودی کے طیارے کے لیے پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے کی درخواست کی تھی، جو پاکستان نے مسترد کر دی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بتایا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے یوم سیاہ کی مناسبت سے نریندر مودی کو فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے قبل بھی بھارت کی جانب سے پاکستان سے درخواست کی گئی تھی کہ نریندر مودی کو 20 ستمبر اور 28 ستمبر کو پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی جائے، تاہم پاکستان نے نریندر مودی حکومت کی جانب سے بھیجی گئی درخواست منظور کرنے سے انکار کیا تھا۔ اس سے قبل پاکستان نے بھارتی صدر کو بھی پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار کیا تھا۔ ناظرین کرام، اسی طرح بھارت میں معیشت کی دگردوں حالت کے باعث عوام نے انڈر ویئر پہننا چھوڑ دیے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک رپورٹ کے مطابق بھارت میں تہواروں میں عام طور پر ملبوسات اور فیشن سے متعلق اشیاء کی فروخت میں تیزی دیکھنے میں آتی ہے، لیکن حیران کن طور پر اب انڈر ویئر کی طلب میں کمی واقع ہوئی ہے۔ مرد، بچے یا خواتین سے قطع تعلق ہو کر کہا جائے تو تمام بڑی فیشن برانڈز لکس، کوزی، ڈالر اور روپا کے انڈر ویئرز کی فروخت میں واضح کمی واقع ہوئی ہے۔ اس صنعت سے منسلک ماہرین نے بتایا ہے کہ انڈر ویئر کی فروخت میں کمی کی وجہ ملک میں GST کا نفاذ اور اسقاط زر کی مہم ہے، اور چھوٹے تاجر جو کہ انڈر ویئر فروخت کرتے ہیں وہ اب تک ان مہموں کے دھچکے سے نکلنے میں ناکامی کا شکار ہیں۔ ناظرین کرام، رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اب چھوٹے تاجر انڈر ویئر کی خریداری نہیں کر رہے اور ادائیگیوں میں بھی تاخیر کر رہے ہیں، جس سے اس کی پیداوار کا کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پہلے ایک ٹیکنیکل فرم ٹیکنو پارک نے اپنی رپورٹ میں انڈر ویئر کی مارکیٹ کا تخمینہ 19,950 کروڑ لگایا تھا، اور رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ اگر 13% سے اس میں اضافہ ہوتا ہے تو 2024 تک اس کی مارکیٹ 68,000 کروڑ تک پہنچ جائے گی۔ بھارت میں انڈر ویئر کی مارکیٹ کافی منقسم ہے، تاہم گزشتہ چند سالوں میں اس انڈر ویئر کی منظم مارکیٹ میں کافی ترقی ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، حوزری کے کاروبار سے وابستہ تاجر KB اگروال نے بتایا کہ بھارت میں ہر انڈسٹری کے کاروبار میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اورینٹل اسٹیٹ سے لے کر فوڈ انڈسٹری تک ہر صنعت میں صارف کا رجحان کم دیکھنے میں آیا ہے، اور ہمارے کاروبار میں 10 سے 15% میں کمی واقع ہوئی ہے، حتیٰ کہ تہواروں کے سیزن میں بھی خریدار نہ ہونے کے برابر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اوسطاً انڈر ویئر صنعت میں 20 سے 25% کاروبار میں کمی واقع ہوئی ہے، اور ہمارے گوداموں میں اسٹاک میں اضافہ ہو گیا ہے کیونکہ ریٹیلرز کی طرف سے طلب کافی کم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تہوار میں اس کا کاروبار نہیں ہوا، اور عام طور پر دیوالی تہوار میں اس کے کاروبار میں 20 سے 25% اضافہ ہوتا ہے، لیکن اس مرتبہ یہ صرف 10% ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح بھارت کا یوم جمہوریہ دنیا بھر کی طرح جاپان میں بھی یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس موقع پر کشمیریوں کی معروف تنظیم کشمیر یکجہتی فورم کے زیر اہتمام جاپان میں مقیم پاکستانی اور کشمیری برادری نے بھارتی سفارت خانے کے سامنے مقبوضہ ریاست جموں اینڈ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی پر بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا۔ کشمیری رہنما کشمیر یکجہتی فورم کے سربراہ شاہد مجید ایڈوکیٹ نے بھارتی مصنوعات کا سختی سے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جاپان کے دارالحکومت میں بھارت کے نام نہاد چہرے کو اور نام نہاد جمہوریت کو ہر جگہ بے نقاب کیا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ ریاست جموں اینڈ کشمیر کی حیثیت ختم کر کے بھارتی حکومت دہشت گردی کر رہی ہے۔ شاہد مجید نے کہا کہ کشمیر اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں۔ انشاءاللہ کشمیر کی آزادی تک کشمیری عوام اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ مظاہرے میں پاکستانی اور جاپانی انسانی حقوق کی تنظیموں نے بڑی تعداد میں شرکت کی، جبکہ جاپانی پولیس کی بڑی تعداد سفارت خانے اور مظاہرین کی سیکیورٹی کے لیے موجود تھی۔